السلام علیکم۔ ناول وہ قسمت سے ہاری از قلم کائنات خان کی یہ قسط نمبر 14 ہے۔ بشریٰ نوٹ پیڈ پہ نظریں جمائے مریض سے اس کا نام اور عمر پوچھ رہی تھی۔ ایرن، مریض کے بتانے پر بشریٰ کے نوٹ پیڈ پر قلم پکڑا ہاتھ تھما تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی۔ اس نے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے عمر دریافت کی تھی۔ اب کہ اس نے اپنی عمر 19 سال بتائی تھی، بشریٰ کا ہاتھ واضح کانپا تھا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولہ اٹکا تھا۔ ایک بات تو طے تھی، وہ اب اس لڑکی کا علاج نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دھڑکتے دل اور بے ربط ہوتی سانسوں کے درمیان اپنے کیبن سے باہر نکلی تھی، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ مریض اور اسپتال کا عملہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی اسسٹنٹ اس کے پیچھے آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ایسے اچانک اٹھ کر باہر کیوں آ گئیں؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سفوکیشن ہو رہی ہے۔ ایسا کرو، اس پیشنٹ کو تم دیکھ لو، میں گھر جاؤں گی۔ شاید لگاتار 18 گھنٹے سے یہی ہوں، اسی لیے تھوڑی تھکن ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اسسٹنٹ نے جواب میں بس اتنا ہی کہا تھا۔ بشریٰ اس کا جواب سنے بغیر تیزی سے اسپتال سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھیں اب جلنے لگی تھیں اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں نے برسنا شروع کر دیا تھا۔ 6 سال بعد آج پھر اسے اپنی بہن یاد آئی تھی، لیکن اس بار نفرت کی شدت سے زیادہ اسے دیکھنے کی تڑپ تھی۔ ہاں، وہی ایرن جس کے بارے میں بشریٰ کو لگتا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئے گی تو بشریٰ کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوگی، لیکن آج اسے اپنے سبھی دعوے جھوٹے لگ رہے تھے۔ آج دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش اس پیشنٹ کے بجائے سامنے اس کی اپنی گڈی، اس کی ایرن ہوتی۔ وہ پیشنٹ ایرن کی ہم نام اور ہم عمر تھی، اسی لیے بشریٰ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ سب کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے اسپتال سے باہر آ گئی۔ اب وہ انتہائی ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ بشریٰ ایسا کرنے کی عادی نہیں تھی، لیکن آج بہن کی یاد نے اسے یہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ سیدھی حسینی مینشن گئی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ہسپتال اور گھر میں اتنی زیادہ مصروف تھی کہ وہ حسینی مینشن نہیں جا سکی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کے دل نے کہا تھا کہ وہ ایک بار وہاں جائے۔ ہو سکتا ہے ایرن آئی ہو، کیا پتہ کبھی اس نے واپسی کا رخ کیا ہو اور راشدہ نے ڈر کے مارے اسے نہ بتایا ہو۔ وہ انتہائی تیزی سے گاڑی کو لے کر حسینی مینشن میں داخل ہوئی تھی۔ راشدہ اماں، راشدہ اماں، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ جانے کیوں آج اس کے خون نے جوش مارا تھا۔ راشدہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ ہاں جی، بی بی جی، سب خیر تو ہے نا؟ ان 6 سالوں نے راشدہ کو ضرورت سے زیادہ بوڑھا کیا تھا۔ مجھے سچ سچ بتائیں، کیا کبھی اماں بابا کے جانے کے بعد میری غیر موجودگی میں ایرن یہاں آئی تھی؟ راشدہ نے بلا توقف نفی میں گردن ہلائی تھی۔ نہیں جی، گڈی بی بی تو 6 سالوں میں ایک بار بھی نہیں آئی۔ واپس سوچو، ذہن پر زور دو۔ نہیں جی، نہیں بی بی جی، وہ کبھی نہیں آئی۔ بی بی جی، مجھے آپ کو کچھ اور بھی بتانا ہے، میں اور اب یہ راز آپ سے نہیں چھپا سکتی۔ ایرن بی بی گھر سے بھاگی تھی کیونکہ میری بدذات اولاد نوابی نے انہیں زریون صاحب کی ٹانگ کے بارے میں بتایا تھا۔ میں شرمندہ ہوں جی، مجھے یہ بات ابھی 1 سال پہلے پتہ چلی ہے۔ نوابی کے ہاں اولاد ہونے والی تھی جی، میں نے اور اس کے ابا نے تو اس سے سارے تعلق توڑ دیے تھے۔ اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی جی، اس نے منتیں مانگی، مزاروں کی جھاڑو لگائی، صفائیاں کری، پر جی 5 سال بعد جب اس کی اولاد نرینہ پیدا ہوئی جی، تو وہ معذور تھی پیروں سے۔ ہم نے نہ ملنے کی قسم کھائی تھی، مگر جی اس نے رب کا واسطہ دیا تو ہمیں جانا پڑا۔ تب اس نے رو رو کے مجھے بتایا کہ جی وہ ایرن بی بی سے حسد رکھتی تھی، اسے آپ لوگوں کو ایرن بی بی کے ناز نخرے اٹھاتے دیکھ کر جلن ہونے لگی تھی، اسی لیے جی اس نے ہی ابراہیم شاہ کو ٹیلی فون کر کے بلایا تھا اور پھر ایرن بی بی کے پاس جا کے کمرے میں خوب روئی، آپ سب کے خلاف اکسایا۔ ایرن بی بی بری نہیں تھی،
میری بدذات اولاد نے انہیں ورغلایا تھا۔ بشریٰ کسی بت کی مانند بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن بی بی جی، سچ کہتی ہوں، اسے نہیں پتا کہ ایرن بی بی کہاں ہے۔ وہ اب اس کے پیروں میں بیٹھی رو رو کر اسے یقین دلا رہی تھی۔ بشریٰ بخوبی اس بات سے واقف تھی کہ راشدہ سچ کہہ رہی ہے۔ وہ کسی ٹرانس، کسی کیفیت سے باہر آئی تھی اور اس نے راشدہ کو پکڑ کر اٹھایا تھا۔ راشدہ اماں، میں جانتی ہوں آپ کا کہا ایک ایک لفظ سچا ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ راشدہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ابراہیم شاہ ایک بار پھر واپس جا چکا تھا۔ اب ایرن نے پھر سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس بار شاہدہ اماں کے بتانے پر داور آفریدی کی حویلی پر کام کرنے لگی تھی۔ داور آفریدی انتہائی سرپھرا لیکن اپنی دادی کا انتہائی فرمانبردار اور چہیتا پوتا تھا۔ داور آفریدی 30 سال کا خوبرو نوجوان تھا، 6 فٹ 1 انچ قد، کثرتی جسامت اور سرخ سفید رنگت والا مغرور سردار تھا۔ ایرن بہت دل لگا کر اپنا کام کرتی تھی۔ ایرن نے وہاں جھاڑو پوچھے کی ملازمت کے لیے کام مانگا تھا اور رحم دل بی جان نے اسے کام دے دیا تھا، لیکن کام دیتے ہوئے انہوں نے تھوڑی بہت تفتیش کی تھی کیونکہ ایرن اپنے اخلاق و عادات سے کام والی نہیں لگتی تھی۔ بی جان ایک بہت ہی نفیس اور معمر خاتون تھی۔ ان کا حسن اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جوانی میں بہت سے لوگوں کو اپنا اسیر بنا چکی ہوں گی۔ ان کا لہجہ صاف نہیں تھا، وہ خالص پشتو زبان بولتی تھی، اسی لیے ان کی اردو کچھ کمزور تھی، لیکن ایرن پہلی ملاقات میں ہی انہیں اپنے اخلاق و آداب سے ان کا دل جیت لیا تھا۔ ایرن پوری لگن اور ایمانداری سے کام کر رہی تھی۔ وہ روز صبح سویرے کام پر آ جاتی تھی۔ رانیہ اور ابو بکر کے لیے اس نے ایک عورت کو رکھ لیا تھا جو ایرن کے گھر آنے تک اس کے بچوں اور گھر کا خیال رکھتی تھی۔ یہ ایک بیوہ اور بے سہارا عورت تھی جس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہ تھی، نہ ہی کھانے کے لیے کچھ اور موجود تھا۔ اس کا نام سمینہ تھا۔ سمینہ کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور اس کی پھپھو اسے بہو بنا کر لے آئی تھی، لیکن اس کا پھپھو زاد اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ پھر بھی سمینہ نے زندگی کے کئی سال ان کے گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے گزار دیے تھے۔ ایک روز اس کا شوہر ایک بائک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اس کی پھپھو نے اسے بے حد ذلیل کیا۔ ان کے نزدیک وہ منحوس تھی۔ وہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دی اور اب سمینہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس دن سمینہ ایرن کو راستے میں ملی تھی اور ایرن کو اسے دیکھ کر اپنا وقت یاد آیا تھا۔ اس نے بھی بے سہارا ہونے کی وجہ سے بہت اذیت سہی تھی اور اب بھی سہ رہی تھی، مگر اب وہ تھوڑی مضبوط ہو رہی تھی۔ اسے جلد از جلد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا تھا، اسے عمر کو واپس لانا تھا۔ ہر گزرتا دن اسے مزید اذیت میں مبتلا کر رہا تھا اور اسی لیے اسے کام کرنا تھا۔ یہی سب سوچ کر وہ سمینہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ سمینہ اخلاق و عادات کی اچھی تھی۔ وہ رانیہ اور ابو بکر کا خیال رکھتی تھی۔ اب ایرن کی زندگی میں کچھ حد تک بے خوفی آ گئی تھی۔ ایرن تھوڑا ہی صحیح مگر بکرے کا گوشت پکواتی، تھوڑا ہی صحیح مگر بہترین پھل لاتی۔ وہ اپنے بچوں کو مہنگے اور برانڈڈ کپڑے پہناتی اور خود دن بھر اپنے آپ کو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تھکاتی، لیکن اپنے بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اس کی ساری تھکن ہوا ہو جاتی۔ لیکن جب سے اس نے آفریدی حویلی میں کام شروع کیا تھا تب سے داور آفریدی کی بی جان اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ اسے معقول رقم دیتی تھی، گھر کا کرایہ اسے نہیں دینا پڑتا تھا۔ وجہ تنظیمی لڑکوں سے اس کی اچھی خاصی سلام دعا تھی، اسی لیے ان لڑکوں نے پورے محلے میں مشہور کر دیا تھا کہ ایرن ان کی بہن ہے۔ اس لیے ایرن کے لاکھ اصرار پر بھی مالک مکان اس سے کرایہ نہیں لیتا تھا۔ اب ایرن کچھ حد تک سکون کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن دل میں وہ کسک باقی تھی کہ اسے عمر کو واپس لانا ہے۔ جو بھی ہوا، جن بھی حالات میں ہوا، یہ تینوں اس کے بچے تھے، وہ انہیں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس لیے اب وہ پیسہ جمع کرنے لگی تھی اور اس کے منہ بولے بھائیوں کی بدولت اس کے بہت سے کام مفت میں ہونے لگے تھے، جس کی وجہ سے اس نے 60,000 روپے کی رقم جمع کر لی تھی اور وہیں اپنے گھر سے ایک گلی آگے 90 گز کا ایک گھر خریدا تھا۔ ایک روز وہ فرسٹ فلور پر سیڑھیوں کی گرل صاف کر رہی تھی، تبھی اس کے ہاتھ سے جھاڑن چھوٹی اور نیچے کھڑے داور آفریدی کے قدموں میں آ گری تھی۔
داور آفریدی نے بے ساختہ غسیل نگاہوں کو اوپر کی جانب اٹھایا تھا۔ اوپر کھڑی لڑکی کا حسن دیکھ کر وہ مبہوت ہوا تھا۔ وہ غصہ جو ایک لمحے پہلے اس کے اندر ابالے مار رہا تھا، لمحے بھر میں ٹھنڈا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سربراہ ملازم کو بلا کر ایرن کا پورا شجرہ معلوم کیا تھا۔ آج پہلی بار وہ بے خودی میں خوشی سے مسکراتا ہوا چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہر ایک ملازم حیران ہوتا تھا۔ ایرن اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ چکی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی ملازمہ کو گھرکنے کے بجائے مسکرا کر جانے دیا تھا۔ بی جان کی خاص ملازمہ دوڑتی ہوئی ان کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور اس نے بی جان کو مخاطب کیا تھا۔ بی جان، آج تو کرشمہ ہوا ہے، بڑے صاحب مسکرا رہے ہیں۔ بی جان نے اس کی بات پر قرآن پڑھتے ہوئے اتنی زور سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا کہ باقاعدہ گردن چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ ہے ناظمہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے گلابی اردو میں اپنی خادمہ سے پوچھا تھا۔ ہاں جی، وہ ایرن صفائی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے جی جھاڑن چھوٹ کے۔ بی جان، ناظمہ کی بات کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی حلق میں اٹکی تھی۔ اس نے اپنے عقب میں بھاری بھرکم قدموں کی آہٹ کے ساتھ داور آفریدی کی گھمبیر آواز سنی تھی۔ بی جان، یہ لڑکی کون ہے جو کام کر رہی تھی؟ کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ بی جان سوچ میں پڑ گئی۔ وہی جو تھوڑی دیر پہلے سیڑھیوں کی گرل صاف کر رہی تھی۔ ارے میرے بچے، کیوں پہیلیاں بجھوا رہا ہے؟ میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں، مجھے کیا معلوم کون تھی؟ ناظمہ کون تھی بیٹی؟ داور آفریدی کے استفسار پر انہوں نے ناظمہ کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ بی جان، وہ صاحب جی ایرن کا پوچھ رہے ہیں، ناظمہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ داور آفریدی کی موجودگی میں ہر ایک کی آواز اور لہجہ یوں ہی کانپتا تھا۔ بی جان مسکرائیں، کیونکہ داور آفریدی مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی کی رمق تھی۔ بیٹے، وہ ایرن ہے، بیچاری بچی شادی شدہ ہے، لیکن اس کا شوہر بڑا ظالم ہے، 3 چھوٹے بچے بھی ہیں اس کے۔ لیکن داور آفریدی کے تو مانو سارے جسم کا لہو سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار اسے کسی سے پہلی نظر کا عشق ہوا تھا۔ اسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی اور وہ شادی شدہ تھی۔ اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا، لیکن پھر بھی بی جان کے بارہا بتانے پر اسے یقین آیا۔ مگر شدید غصہ بھی اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ کم سن لڑکی جو اس قدر حسین اور نازک ہے، وہ کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، مگر اب وہ محض داور آفریدی کی پسند تھی۔ بی جان، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، لیکن بیٹے میں نے تمہیں بتایا نا وہ شادی شدہ ہے۔ آپ نے بتایا اور میں نے سن بھی لیا، شادی کے بعد بھی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا شوہر انتہائی فضول انسان ہے۔ آپ اس سے کہیں اسے چھوڑ دیں۔ داور بچے، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ بس مجھے نہیں پتا، آپ جانتی ہیں مجھے جو پسند آ جائے وہ بس میرا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بچے، لیکن میری بات تو سنو۔ وہ داور کو آواز دیتی رہی، مگر وہ فیصلہ سنا کر جا چکا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب داور آفریدی نے اپنی دادی کی بات سنے بغیر صرف اپنی سنائی تھی، لیکن جو خوشی اور رمق آج اس کی دادی نے اس کے چہرے پر دیکھی تھی، اس نے انہیں دور اندر کہیں پرسکون کیا تھا۔ والدین کے گزر جانے کے بعد 18 سال کی عمر سے ہی داور آفریدی پر قبیلے کی اور دوسری بہت سی ذمہ داریاں تھیں، جنہیں پورا کرتے کرتے وہ سالوں پہلے مسکرانا بھول چکا تھا۔ آج عرصے بعد اسے مسکراتا دیکھ کر بی جان کو اطمینان ہوا تھا۔ اگلے دن ایرن کام پر آئی تو کسی نے اس سے کوئی کام نہ کہا، بلکہ تمام ملازمین بے حد عزت اور احترام سے اس سے پیش آئے۔ یوں بھی سب اس کی عزت کرتے تھے، لیکن آج یہ اس رویے نے اسے بے چین کیا تھا۔ اس نے دل میں آنے والے تمام خیالوں کو جھٹکتے ہوئے اپنے قدم پاس پڑی جھاڑو کی جانب بڑھا دیے۔ اگلے ہی لمحے ناظمہ نے برق رفتاری سے اس کے ہاتھوں سے جھاڑو لیا تھا۔ یہ آپ کیا کریں گے جی؟ 40-45 سال کی ایک ادھیڑ عمر عورت، وہ عموماً ایرن کو اس کے نام سے مخاطب کرتی تھی، لیکن آج اس کے اس رویے نے ایرن کو حیران کیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنا کام کر رہی ہوں جو روز کرتی ہوں، لیکن اب سے آپ یہ کام نہیں کریں گی۔ کیوں نہیں کروں گی؟ ایرن کی آنکھوں میں واضح بے یقینی تھی۔ وہ تو جی آپ بی جان سے پوچھیں، وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ ایرن بجلی کسی رفتار سے بی جان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے دروازے پر حسب عادت دستک دی تھی۔ بی جان کے پکارنے پر وہ ڈور نوب گھما کر اندر داخل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے سلام کیا تھا۔ بی جان نے بے حد شائستہ لہجے میں مسکرا کر سلام کا جواب دیا تھا۔ اس نے بنا تمہید کے سیدھا سوال داغا تھا۔ بی جان، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں بچے، کس نے کہا؟
تو پھر ناظمہ آپا مجھے کوئی کام کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ کیونکہ اس گھر کے مالک نے تم سے کام لینے کے لیے منع کیا ہے۔ مارے حیرت کے اس کا منہ کھلا تھا۔ ایرن اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اسے محض دوسرے ملازمین سے داور آفریدی کے غصے کے بارے میں سن رکھا تھا، مگر اب اسے بے انتہا خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے کل کا وہ سین یاد آیا تھا جب اس کے ہاتھ سے جھاڑن چھوٹی تھی اور داور آفریدی کے قدموں میں جا گری تھی۔ اسے لگا شاید اسی بات کی سزا ہے کہ اسے کام سے نکالا جا رہا ہے۔ اس نے بی جان سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ بی جان نے نرمی سے اسے ٹوک دیا۔ ایرن بچے، آپ داور کے کمرے میں چلی جاؤ، وہاں جا کر اس سے پوچھ لو۔ ایرن کچھ دیر لب کاٹتی ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بی جان نے اٹھ کے اس کا سر تھپکا۔ جاؤ بچے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسے تھوڑا ڈرایا تھا۔ ایرن کو یوں حواس باختہ دیکھ کر بی جان زیر لب مسکرائی تھی۔ ایرن بجھے دل اور نڈھال قدموں سے بی جان کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل ایک دم بہت اداس ہو گیا تھا۔ ایک انجانا سا خوف اس کے اندر پنپنے لگا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لیا تھا اگر اس نوکری کی خاطر اسے داور آفریدی کے پیر بھی پڑنے پڑے تو وہ پڑ جائے گی۔ اس کی واحد ترجیح اس وقت عمر کو ابراہیم شاہ سے واپس لانا تھا۔ کافی دنوں سے ابراہیم شاہ کا کچھ پتہ نہیں تھا اور ایرن کا دل روز ڈرنے لگا تھا۔ اسے ہر روز یہ فکر ستاتی کہ کہیں ابراہیم شاہ عمر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسے عمر سے بے انتہا محبت تھی۔ عمر اس کی پہلی اولاد تھا۔ زندگی کے سارے درد اس نے عمر کی ہی خاطر ہی سہے تھے۔ اور پھر عمر کے ساتھ رانیہ اور ابو بکر، بے شک وہ ایک بہترین ماں تھی۔ اس نے اولاد کی خاطر اپنا آپ مٹا دیا تھا، لیکن آج اس کا دل ایک بار پھر خوف زدہ تھا کہ کہیں اس کی کل کی ایک غلطی کی وجہ سے یہ نوکری اس کے ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ بی جان اسے معقول تنخواہ دیتی تھی اور وہ اس نوکری سے بے حد مطمئن اور خوش تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے داور آفریدی کے دروازے پر دستک دی۔ داور آفریدی راکنگ چیئر پر آنکھیں بند کیے سگار سلگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایرن کا چہرہ تھا، وہ خوبصورت چہرہ، وہ حسین شہد رنگ آنکھیں، وہ معصومیت جو اس کے چہرے کو اور حسین اور دلکش بناتی تھی۔ وہ اس کے تصور سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے دل نے ایک پیغام دیا تھا۔ دستک دینے والا کوئی اپنا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ ایرن ڈرتے ڈرتے اندر آئی تھی۔ ایرن سادے شفون کے ہلکے گلابی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ ہر طرح کے میک اپ سے پاک چہرہ اور اس پہ سر پہ ٹکا وہ شفون کا ہلکا گلابی دوپٹہ، جس سے اس کے کالے سیاہ ریشمی بالوں کی چند لٹیں باہر جھانک رہی تھیں، جبکہ لمبی گھنی سیاہ چمکدار چوٹی پشت پر جھول رہی تھی۔ ایرن نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ بے حد خوشی سے جواب آیا تھا۔ ایرن کو بے تحاشا حیرت نے آ گھیرا۔ اس نے آج تک سب سے یہی سنا تھا کہ داور آفریدی انتہائی غصیل اور مغرور انسان ہے۔ وہ کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، لیکن جو انسان ایرن کے سامنے کھڑا تھا وہ انتہائی رحم دل مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ صاحب، آپ نے مجھے کام سے نکالنے کو کہا ہے؟ ایرن نے بنا تمہید کے سیدھا سوال کیا تھا۔ ایرن کی اس بات پر اس نے فلک شغاف کہا لگایا تھا۔ کیا کہا تم نے صاحب؟ وہ ایک بار پھر ہنس ہنس کے دوہرا ہو رہا تھا۔ ایرن بے ساختہ شہد رنگ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایرن کو لگا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ ہنستے ہنستے اس کی نگاہیں ایرن کی نگاہوں سے ملی۔ داور آفریدی کی آنکھیں ہلکی سرمئی اور بے حد سحر انگیز تھیں۔ دونوں کی نظریں ملنے پر داور آفریدی ایک دم خاموش ہوا تھا۔ اب وہ ایرن کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور اس کا یہ دیکھنا ایرن کو کنفیوز کر رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ ایرن نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، بس تم مجھے صاحب نہ بولو۔ اس نے دانستہ نظریں چرائی تھیں۔ ایرن کا سادگی میں ڈوبا حسن اسے پاگل کر رہا تھا۔ ایرن نے کچھ گھبراتے ہوئے اس سے پوچھا، تو پھر میں آپ کو کیا کہوں؟ اپنا سوال تو بھول ہی گئی تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے داور آفریدی سے کیا تھا۔ تم مجھے داور آفریدی کہو۔ نہیں 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 نہیں، داور آفریدی تھوڑا لمبا ہو جائے گا، تم مجھے داور کہو۔ ایرن نے پھٹی پٹی آنکھوں سے اس مغرور سردار کو دیکھا تھا۔ ایرن کو لگا جیسے داور کا دماغ چل گیا ہو۔ میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ اس نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ داور نے گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ جیسے سب لیتے ہیں، لیکن سب آپ کو صاحب کہتے ہیں، سب ملازمین، تو میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ آخری بات پر اس نے خود کلامی کرتے ہوئے لب کاٹا تھا، لیکن داور اس کی یہ خود کلامی سن چکا تھا۔ ہاں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، چلو باہر چلتے ہیں۔ اس نے بے اختیار ایرن کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایرن کو مانو کرنٹ لگا تھا اور وہ بے حد لاپرواہی سے اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔
एरिन हक्का बक्का उसे देखती रही। ऊपरी मंजिल पे खड़ा एरिन का हाथ पकड़े तमाम मुलाजमिनों को आवाज़ दे रहा था। उसकी गंभीर आवाज़ संजीदा नहीं बल्कि शोख थी। मुलाजमीन के हैरत से बुरा हाल था। सुनो, आज से अभी से कोई मुलाजिम मुझे साहब नहीं बोलेगा, तुम सब मुझे दावर कहोगे। मुलाजमीन ने ये बात सुनने से ज़्यादा गौर दावर की हरकत और सकनात पर किया था। वो एरिन का हाथ पकड़े खड़ा था और एरिन जामद थी। उसे बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। बीजान इस शोर पर कमरे से बाहर आई थी, लेकिन ऊपरी मंजिल के इस हसीन मंजर ने उनकी आंखों को नम किया था। एरिन दावर की ख्वाहिश थी और इस ख्वाहिश के लिए बीजान कोई भी कीमत दे सकती थी। अब दावर तमाम मुलाजमीन को बावर करा रहा था कि आज से एरिन झाड़ू पोछे जैसा कोई काम नहीं करेगी। बीजान उदास रहती हैं, वो बस उनके साथ वक्त गुजारेगी। एरिन को इस बात पर एक और शौक लगा था। उससे पहले वो कुछ समझ पाती, दावर आफरीदी ने एक और ऐलान किया था, तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह अब से 2 गुना कर दी गई है। मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको पहले ही बहुत माकूल मुआवजा मिलता था और अब उसका भी 2 गुना। अपने मालिक की आंखों में पहली बार इस अनोखी चमक ने सबको ही बता दिया था कि दावर साहब एरिन पर दिलहार बैठे हैं। वो सभी वफादार मुलाजमीन थे, सभी दावर की खुशी में खुश थे। एरिन को ये बात बहुत अजीब लगी। दावर ने उसके चेहरे के तासुरात को पढ़ लिया था। तभी उसका हाथ छोड़कर कहा, माफ़ करना, मैं बेदीहानी में तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ ले आया। एक और झटका मुलाजमीन और बीजान को लगा था। दावर आफरीदी और माफ़ी वल्लाह, क़यामत का समा था। चूँकि एरिन साहिबा आज से बीजान का ख्याल रखेंगी, इसलिए उनकी तनख्वाह 5 गुना कर दी गई है। अब क्या एरिन में भी वाज़ेह खुशी की लहर दौड़ी थी। उसने नम आंखों से दावर आफरीदी को देखा था और दावर के दिल को फिर से तकलीफ़ हुई थी। एक दिन मैं इस लड़की के ने क्या जादू किया था कि दावर आफरीदी जैसा मर्द, जिसने आज तक किसी औरत को ये शर्फ ना बख्शा था कि एक निगाह गलत भी उसकी जानिब करता, वो उस लड़की के इश्क में फ़ना होने लगा था जो उसके घर में मुलासमा की हैसियत से आई थी। अब के दावर ने उसके आंसू को नज़रअंदाज करते हुए उससे कहा, मिस एरिन, आज से मेरा सारा काम भी आप करेंगी। बीजान ये सब देखकर खासा महसूस हो रही थी। उन्होंने दावर को पुकारा था और दावर ने फ़ौरन उनकी जानिब देखा था। जी बीजान, बच्चे, मेरे काम के लिए नाज़मा काफ़ी है, तुम्हारे काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एरिन बेटी को अपने कामों के लिए रख लो। दावर के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। जो हुक्म बीजान, उसने सर को खम देते हुए मुस्कुरा कर कहा। बीजान खुशी से चहक उठी।